السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. سبق نمبر 11 کچھ ذریعہ تعلیم کے بارے میں، یعنی سم تھنگ اباؤٹ دا سورس آف اور دا میڈیم آف ایجوکیشن، جو کہ سبق نمبر 11 ہے جماعت دہن کی اردو کا. اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور یہ ہمارا آخری سبق بھی ہے. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ حصہ نظم اور حصہ غزل کی طرف موو کریں گے. اگر آپ نے پچھلے لیکچرز کو نہیں دیکھے تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر سے لنک لے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو باقی جو آپ کے آرٹس کے سبجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی مکمل پلے لسٹ جو ہیں وہ انگلش کیز اکیڈمی پر مل جائیں گی. چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اور یہ والی لائن تو میں ویسے لیکچر کے آخر میں بولتا ہوتا ہوں، میں نے ابھی کیوں بول دی ہے. چلیں بہرحال خیر ہے، چلیں جی شروع کرتے ہیں. ذریعہ تعلیم کے بارے میں ہمارے ملک میں کوئی 150 سال سے گفتگو ہو رہی ہے. دنیا کے شاید ہی کسی ملک میں کسی مسئلے کے تصفیے نے، یعنی کسی مسئلے کے حل نے اتنا وقت لیا ہو. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اب بھی اتنی مدت کے بعد کسی متفقہ فیصلے پر، یعنی کسی کنسنسس پر نہیں پہنچے. میں نے جو 150 سال کہے ہیں تو یہ کوئی مبالغہ، یعنی کوئی بڑھاوا چڑھاوا یا شاعرانہ بات نہیں ہے، کیونکہ خوش قسمتی یا بدقسمتی کہیے کہ میں شاعر نہیں ہوں اور نہ شعر میں مبالغہ پسند کرتا ہوں. چلے یہ تو ان کی ایک ذاتی رائے ہو گئی. تو در حقیقت پہلا جو پیراگراف ہے اس میں مصنف ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 150 سال سے ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ہمارا جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ کیا ہوگا. انگریزی ہوگی، اردو ہوگا، فارسی ہوگی، کیا ہوگی. جب تک فارسی، اس ملک کی یہ امپورٹنٹ پیراگراف ہے، جب تک فارسی، بلکہ یہ پورا چیپٹر امپورٹنٹ ہے، جب تک فارسی اس ملک کی سرکاری اور دفتری زبان رہی. اب سرکاری اور دفتری زبان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سرکاری زبان ہوتی ہے جو آفیشیل آپ کی لینگویج ہوتی ہے، کہ مطلب جو آپ کی نیشنل لینگویج ہوتی ہے، اور دفتری زبان وہ ہوتی ہے جو دفتروں کے اندر بولی جاتی ہے. اب اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہماری جو سرکاری زبان ہے وہ تو اردو ہے، دیٹ از آور آفیشیل لینگویج. لیکن دفتروں کے اندر ہم کون سی زبان بولتے ہیں، یا دفتروں کے اندر جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے. تو انگریزی ہماری سرکاری زبان نہیں ہے، ہماری سرکاری زبان اردو ہے. لیکن جو انگریزی ہے وہ ہماری سرکاری زبان تو نہیں ہے، لیکن وہ ہماری دفتری زبان ہے. ٹھیک ہے. تو فارسی جو ہے وہ جب تک کہتے ہیں کہ جب تک فارسی اس ملک کی دفتری اور سرکاری اور دفتری زبان رہی، یہی ہماری علمی اور ادبی زبان بھی رہی. ٹھیک ہے. اب جس طرح میں آپ کو پاکستان کے اندر بتا رہا ہوں موجودہ صورتحال میں، تو انگریزی جو ہے وہ ہماری سرکاری زبان تو نہیں ہے، لیکن دفتری زبان بھی ہے، علمی زبان بھی ہے، لیکن ادبی زبان اس طریقے سے نہیں ہے. ہماری ادبی زبان جو ہے وہ اردو ہے، زیادہ جو لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے وہ اردو میں پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب فارسی جو تھی وہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لینگویج آف پارٹ اینڈ پارسل، لینگویج آف پارٹ اینڈ پارسل وہ ہوتی ہے کہ جو تھرو آؤٹ ایک ہی لینگویج ہو. جس طرح یو کے اندر انگریزی جو ہے دیٹ از دا لینگویج آف پارٹ اینڈ پارسل، کہ مطلب ایک عام آدمی سے لے کر اور وزیر اعظم تک سارے وہی زبان بول رہے ہوتے ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ جب تک فارسی اس ملک کی سرکاری اور دفتری زبان رہی، یہی ہماری علمی اور ادبی زبان رہی. لیکن اس کی حیثیت ایک اجنبی اور غیر ملکی زبان کی نہیں تھی. حالانکہ فارسی یہاں کی لوکل لینگویج نہیں تھی، لیکن اس وقت اس کی جو حیثیت تھی وہ ایک اجنبی، یعنی کہ ایک پرائی یا غیر ملکی زبان کی نہ تھی. فارسی یہاں کے لوگوں کے گھروں میں بولی جاتی تھی. بعض لوگوں کی مادری، یعنی مدر یا پدری، یعنی کہ فادر لینگویج جو تھی وہ فارسی تھی. اور یہاں کے لوگوں کی بھی یہ ثانوی زبان بن گئی، یعنی کہ سیکنڈ لینگویج بن گئی. اور اتنی عام ہو گئی کہ لوگ اس میں شعر کہتے تھے، یعنی لوگ فارسی میں شعر لکھا کرتے تھے. دیوان اور مجموعے مرتب کرتے تھے، یعنی باقاعدہ طور پر شاعری کی کتابیں لکھی جاتی تھیں. علمی، ادبی اور تاریخی کتابیں لکھتے تھے، جن کو نہ صرف اس ملک میں بلکہ ایران میں بھی ارباب بصیرت، یعنی کہ سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ سینے سے لگاتے، یعنی کہ بہت عزت سے دیکھتے اور آنکھوں پر رکھتے تھے. سینے پر سے لگانا، آنکھوں پر رکھنا، یہ دونوں محاورے ہیں اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ بہت قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. آخر امیر خسرو، عبد القادر بیدل، مرزا غالب اور دور آخر میں، یعنی کہ یہ پہلے دور کے لوگ ہیں، اور دور آخر میں اقبال اسی ملک میں پیدا ہوئے اور یہاں کی آب و ہوا میں پرورش پائی تھی. اور ان کی فارسی اہل زبان کے نزدیک، اہل زبان سے مراد کون ہے؟ ایران کے لوگ، جن کی فارسی جو ہے وہ فرسٹ لینگویج ہے. تو ان کی فارسی اہل زبان کے نزدیک بھی ویسی ہی قابل قبول ہے. یہ بات میں نے اس لیے ذرا تفصیل سے کہی ہے کہ مدتوں تک، یعنی ایک عرصے تک، اور فارسی میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ جب مغل اس ملک پر آئے تھے تو مغلوں کی جو زبان تھی نا وہ فارسی تھی. ٹھیک ہے. جو ظہیر الدین بابر تھا وہ ہی واز پرشین. ٹھیک ہے. ویسے تو وہ منگول تھے، لیکن وہ، یعنی کہ یہ جو ایرانین آپ کا بیلٹ ہے یہاں سے وہ آئے تھے، اور اسی طریقے سے ان کی شادیاں جو تھیں وہ بھی ایران کے شاہی خاندان کے ساتھ ہوئیں. تو اس طریقے سے جو مغل ایرا تھا اس میں فارسی جو تھی دیٹ واز دا آفیشیل لینگویج.
اور ایونچولی پھر فارسی، چونکہ ایران اور ہمارا کلچر کافی زیادہ ملتا جلتا ہے، تو فارسی کو ہم نے بہت جلدی سے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے اس لیے ذرا تفصیل سے کہی ہے کہ مدتوں تک فارسی ہماری تعلیم کا ذریعہ رہی، بلکہ فارسی ہی کیا، عربی بھی ہماری علمی زبان تھی، اور اس کی تحصیل کے بغیر یعنی عربی کو سیکھے بغیر ہمارے عالم کا تصور مکمل نہیں ہوتا تھا۔ یعنی جو عالم دین ہے اس کو عربی اور فارسی تو آنی چاہیے، لیکن فارسی کے اثر و اقتدار نے ایک عرصے تک اردو کی ترقی کو روکے رکھا۔ مطلب فارسی کا یہ فائدہ تھا، لیکن فارسی کا ایک جو نقصان تھا وہ یہ تھا کہ فارسی کے اثر کی وجہ سے، فارسی کے انفلوئنس کی وجہ سے اردو اس طریقے سے فلرش نہ کر سکی، اور ایک مدت تک یہ زبان صرف، یعنی کون سی زبان، اردو، اور ایک مدت تک یہ زبان صرف روزمرہ کے کاروبار اور معمولی کاموں کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ لیکن فارسی اپنی اس مقبولیت اور رواج کے باوصف، کہ یہاں پر باوصف کی جگہ باوجود ہے، کہ مقبولیت اور رواج کے باوجود اس ملک کی ملکی یا قومی زبان نہ بن سکی، اور آہستہ آہستہ اردو کو ابھرنے اور ترقی کرنے کا موقع ملا۔ پہل صوفیاء کرام اور علماء عظام نے اس کی طرف توجہ دی اور اسے بر صغیر پاک و ہند میں تبلیغ دین کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو کو سب سے پہلے جو ہے وہ اردو کو پھیلانے میں کس نے سب سے پہلے کردار ادا کیا؟ تو سب سے پہلے صوفیاء کرام تھے، جنہوں نے اردو کو اڈاپٹ کیا، اور پھر اپنی تعلیمات سے مریدوں کی تربیت اور تصنیف و تالیف میں، یعنی کہ کتابیں وغیرہ لکھنے میں بھی انہوں نے اردو کو اختیار کیا۔ رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ اس نے، یعنی اردو نے فارسی کے مقابلے میں آنکھیں کھولیں۔ دکنی درباروں میں، یعنی جو دکن کے دربار تھے، دکنی درباروں میں اسے سلاطین، یعنی سلاطین سلطان کی جمع ہے، اور امراء امیر کی جمع ہے، یعنی کہ بادشاہوں اور امیر لوگوں کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ شعراء اور نثر نگاروں نے، یعنی نثر نگار جو پروز رائٹرز ہوتے ہیں، جو مضمون لکھنے والے، ناول لکھنے والے، شعراء اور نثر نگاروں نے اپنے افکار فکر کی جمع ہے، یعنی اپنے نظریات اور خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اس میں الفاظ کا سرمایہ بڑھا، ظاہری بات ہے جب اس کو پڑھے لکھے لوگ کسی بھی زبان کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں نئے نئے لفظ ایڈ ہوتے ہیں۔ اسالیب پیدا ہوئے، اسالیب اسلوب کی جمع ہے، اسلوب سٹائل کو بولتے ہیں، کہ ڈفرنٹ سٹائلز پیدا ہوئے، اور تھوڑے دنوں میں یہ فارسی کی جانشین بن گئی، یعنی فارسی کی اس نے جگہ لے لی۔ فارسی سے اس کی دشمنی نہ تھی، اس نے فارسی سے، یعنی کس نے، اردو نے فارسی سے بہت کچھ سیکھا، فارسی کے پروں سے پرواز کی مطلب فارسی سے ہی اردو نے اپنا جو آہنگ ہے، اپنا جو انداز ہے، اپنا جو سٹائل ہے، اپنی جو ووکیبلری ہے وہ حاصل کی۔ فارسی نے اس کی آبیاری کی، آبیاری کا مطلب ہوتا ہے پودے کو پانی لگانا، یعنی فارسی نے ہی اردو کو پرورش دی، اسے موضوعات اور اسالیب کے تنوع بولتے ہیں ڈائیورسٹی کو، کہ فارسی نے ہی موضوعات، یعنی ڈفرنٹ ٹاپکس اور ڈفرنٹ سٹائلز کی جو ڈائیورسٹی ہے اور پختگی ہے اس سے آشنا کرایا، یعنی اس سے انٹروڈیوس کروایا، اور اس قابل بنا دیا کہ یہ اپنے دور کے علمی اور ادبی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ تو اب یہاں پہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو کو بنیادی طور پر کس زبان کی سرپرستی حاصل رہی؟ تو اردو کو بنیادی طور پر جو ہے وہ فارسی زبان کی سرپرستی جو ہے وہ حاصل رہی۔ بدقسمتی سے اس دور کا آغاز ایک نئے سیاسی انقلاب سے ہوا۔ اب یعنی کہ دس واز ہیپننگ، اور اس دوران کیا ہوا، ایک پولیٹیکل ریولوشن آئی، ایک سیاسی انقلاب آیا، جس نے فارسی کی جگہ انگریزی کو اس کا حریف بنا کر کھڑا کر دیا، حریف یعنی کہ دشمن بنا کر کھڑا کر دیا۔ یہ حریف بڑا سخت تھا، کیونکہ دیکھو مغلوں کے بعد پھر جو ہے انگریز یہاں پر آئے، پھر پہلی جنگ ہوئی، پھر دوسری جنگ ہوئی، تو اس طرح سے ایونچولی کیا ہوا، فارسی کے بعد یعنی اردو جو تھی وہ اپنی جڑیں پکڑ ہی رہی تھی کہ ایک نیا رائیول انگریزی کی صورت میں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ حریف بڑا سخت تھا، انگریزی کی حیثیت اس ملک میں فارسی سے بالکل مختلف تھی، اردو بولنے والوں کی تہذیب اور کلچر کو بھی فارسی نے سنوارا تھا۔ ان دونوں میں ایک تہذیبی اور ثقافتی، تہذیب سویلائزیشن کو بولتے ہیں، ثقافت کلچر کو بولتے ہیں، یگانگت تھی۔ یگانگت مطلب ایک اشتراک تھا، ایک کامنالٹی تھی، ایک مشترک پن پایا جاتا تھا، یعنی کہ دونوں آپس میں ایک جان تھی، یعنی کہ ایک یونٹی تھی ان کے درمیان۔ یہ بات انگریزی کو کہاں نصیب تھی؟ یہی وجہ ہوئی کہ سیاسی تسلط بولتے ہیں، یعنی کہ فورس، طاقت کو، اور اقتدار نے انگریزی کو دفتروں، درباروں، کاروبار اور تعلیم میں تو داخل کر دیا، لیکن یہ اردو بولنے والوں کے دلوں میں گھر نہ کر سکی۔ اب یہ یہاں پر آ کر ایک بہت بڑا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے کہ ہم اتنی کوشش کے باوجود بھی انگریزی کیوں اس طریقے سے نہیں سیکھ سکتے، یا انگریزی کے بارے میں ہمارے دل میں اس طریقے سے محبت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک نفسیاتی، ایک سائیکولوجیکل اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جس کی وجہ سے ہم ابھی تک، مطلب اتنے 100 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم انگریزی کے ساتھ اس طریقے سے اکاموڈیٹیو انوائرمنٹ کے اندر نہیں آ پائے۔ وہ یعنی انگریزی ان کے، یعنی کہ اردو بولنے والوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمان نہ بن سکی۔
اس میں اس کی محبت کے گیت نہ گائے جا سکے، اور نہ یہ زبان ان کی مسرتوں یعنی خوشیوں اور شادمانیوں، یعنی کہ شادمانی بھی خوشی کو بولتے ہیں، کامرانی کامیابی کو بولتے ہیں، اور ناکامیوں کے اظہار کا وسیلہ نہ بن سکی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو دادی اماں ہیں ان کو فارسی بولنا آتی ہے، میں نے فارسی انہی سے سیکھی ہے، اور مطلب وین آئی واز گروئنگ اپ تو ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ ایسے تھے جو فارسی بولتے تھے۔ میں نے خود فارسی اسکول کے اندر بھی پڑھی ہے، ایون وین آئی واز ڈوئنگ بیچلرس، تو بیچلرس کے اندر میں نے پرشین کو ایز این الیکٹیو سبجیکٹ بھی آپٹ کیا تھا۔ تو فارسی کے اندر بہت کچھ لکھا گیا ہے، یہاں کے لوگوں نے، علامہ اقبال نے فارسی میں اتنی زبردست قسم کی شاعری کی ہے، لیکن انگریزی جو ہے وہ اس طریقے سے ہماری، یعنی کو کہہ رہے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں ان کی ایکسپریشنز کا میڈیم نہیں بن سکی۔ اس کی مثال اس کائی کی طرح تھی۔ کائی کیا ہوتی ہے؟ کائی وہ جو فنگس نہیں لگ جاتا پودوں کے اوپر، جو یعنی کہ جو ایکواٹک ہوتے ہیں، پلانٹس ہوتے ہیں، ان کے اوپر کائی لگ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انگریزی کی مثال اس کائی کی طرح تھی جو صاف شفاف پانی کی سطح کو تو پوری طرح ڈھک لیتی ہے، لیکن اس کی جڑیں زیادہ دور تک نہیں پہنچتی۔ وہ جو سبز قسم کا نہیں وہ بن جاتا، فنگس سا بن جاتا ہے، اس کو کائی کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انگریزی شاعری، انگریزی ادب اور انگریزی زبان کی تاریخ میں کوئی تو ایسا نام ملتا جو فارسی کے خسرو، بیدل، غالب اور اقبال کی طرح اہل زبان میں مقبول ہوتا۔ مطلب دیکھو کہ ہمارے جو لٹریری لینڈسکیپ ہے، ہماری جو یہاں کا ادب کی روایت ہے، اس میں بہت سارے ہمیں رائٹر ایسے مل جاتے ہیں جنہوں نے فارسی کے اندر اس لیول کا کلام لکھا ہے کہ جس کو ایران کے اندر بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ مطلب علامہ اقبال ہیں تو علامہ اقبال کو ایران کا بھی ایک نیشنل پوئٹ مانا جاتا ہے، مطلب آپ اندازہ لگائیں۔ تو اب بہت سارے ایسے یہاں کے ہندوستان کے مصنف ہیں، ادیب ہیں، جنہوں نے فارسی کے اندر اس لیول کا ادب لکھا ہے کہ اس کو ایران کے اندر، جو ایران، کیونکہ فارسی کا جو اوریجن ہے وہ ایران ہے، تو ایران کے اندر بھی اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ مجھے ایسا کوئی پاکستان سے پیدا ہونے والا یا ہندوستان سے پیدا ہونے والا ایسا ادیب بتا سکتے ہیں جس نے انگریزی میں کام کیا ہو اور اس کا انگریزی کا کام جو ہے اس کو انگلینڈ کے اندر اسی طریقے سے اپریشیٹ کیا جاتا ہو جس طریقے سے انگلینڈ میں شیکسپیئر کو یا جان ملٹن کو یا تھامس ہارڈی کو یا ڈبلیو بی ییٹس کو یا ورڈز ورتھ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے؟ تو آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ وہ کانسیپٹ ہے یا یہ وہ فلاسفی ہے یا یہ وہ آرگیومنٹ ہے جو یہاں پر مصنف جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مصیبت یہ ہوئی کہ ہم انگریزی کو نہ اپنا سکے، اور انگریزوں کا اقبال یعنی انگریزوں کا جو دبدبہ تھا وہ اس ملک سے رخصت ہوا۔ بلکہ سچ تو یوں کہنا چاہیے کہ انگریز رخصت ہوئے مگر اپنا اقبال چھوڑ گئے، مطلب اپنا وہ جو روب و دبدبہ تھا وہ چھوڑ گئے، اور ہم اب تک اپنے آپ کو اس ذہنی غلامی سے آزاد نہ کرا سکے جس میں انہوں نے ہمیں 200 سال تک مبتلا کر دیا۔ خیر یہ کوئی بات نہ ہوتی اگر انگریزی نے ہمیں کم از کم اس قابل بنا دیا ہوتا کہ ہم کسی اعتبار سے دنیا کی کسی ترقی یافتہ قوم سے آنکھیں ملا سکیں۔ 200 سال تک انگریزی پڑھنے اور انگریزی کے ذریعے سے علوم و فنون حاصل کرنے کی سعی لا حاصل کے مطلب ایک فضول کوشش کے باوجود آج بھی یہ ملک مغربی ممالک تو کیا اپنے چھوٹے چھوٹے ہمسایہ ملکوں کے مقابلے میں جاہل رہ گیا۔ کہہ رہے کہ چلو ہم نے انگریزی پڑھی تھی، لیکن انگریزی ہمیں اگر اس قابل بنا دیتی کہ ہم ذرا ترقی کر جاتے تو پھر بھی چلو ہوتا کہ چلیں ٹھیک ہے یار، زبان جیسی بھی تھی وہ جیسے بھی تھے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہوا کہ ان کی زبان سیکھنے سے ہم ان کی زبان کے رستے پر چلے، ہم نے انگریزی کو میڈیم آف انسٹرکشنز بنایا تو چلے ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوا۔ کہہ رہے تو ہم تو الٹا جاہل رہ گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جاپان ایشیائی ملک ہے، یعنی کہ ایشیا کا ایک ملک ہے جس نے ایشیا کی لاج رکھ لی، یعنی کہ جس نے ایشیا کی عزت رکھ لی۔ آج دنیا میں خواندگی کے اعتبار سے یعنی لٹریسی کے اعتبار سے جاپان کا نام سر فہرست ہے، یعنی کہ ٹاپ آف دا لائن ہے۔ آج ہمارا ملک دنیا کا واحد ملک ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان میں تعلیم نہیں چاہیے۔ لٹرلی دس از ٹرو۔ مطلب دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہوگا جی ہم اپنی زبان نہیں پڑھائیں گے۔ تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کا واحد ملک ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان میں تعلیم نہیں چاہیے، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ اس میں جدید علوم و فنون پڑھائے جا سکیں۔ آج بھی ہمارے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں کہ اگر اس قوم نے انگریزی زبان کا سایہ عاطفت، یعنی کہ سایہ عاطفت کے اس زبان کا پاک جو گارڈین شپ ہے، سایہ عاطفت یعنی کہ محبت والی سرپرستی، کہ اس زبان کا سایہ عاطفت چھوڑا تو یہ قوم یتیم ہو جائے گی، جاہل رہ جائے گی، دنیا میں کوئی اس کی بات نہ پوچھے گا، بین الاقوامی حلقوں میں اس کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، یعنی کہ ہماری جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ساکھ ہے، ہماری عزت ہے، وہ خراب ہو جائے گی۔ مطلب
وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے انٹلیکچوئلز ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں جی آپ اگر انگریزی نہ سیکھی تو جی ہماری عزت ختم ہو جائے گی، انگریزی کو چھوڑ کر یہ قوم ذہنی اعتبار سے مفلس ہو جائے گی. مطلب یہ وہ کہہ رہے کہ یہ وہ آرگیومنٹ ہے نا لوگ جو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے چھوڑا تو قوم یتیم ہو جائے گی، جاہل رہ جائے گی، دنیا میں کوئی اس کی بات نہیں پوچھے گا، بین الاقوامی حلقوں میں اس کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، انگریزی کو چھوڑ کر یہ قوم ذہنی اعتبار سے مفلس ہو جائے گی، یعنی ذہنی اعتبار سے کند ہو جائے گی. ٹھیک ہے، علوم و فنون کا جو ذخیرہ انگریزی میں ہے اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ قوم اس سے محروم رہ جائے گی. تو یہ وہ آرگیومنٹ ہیں جو پرو انگلش انٹلیکچوئلس ہیں وہ دیتے ہیں. بائی دا وے آئی ایم ناٹ ون آف دیم. ٹھیک ہے، میں تو اسٹرانگ، حالانکہ میں انگریزی کا استاد ہوں، میں انگریزی پڑھاتا ہوں، میں نے اپنی ساری ہائر ایجوکیشن انگریزی میں مطلب انگلش ایز اے سبجیکٹ میں نے پڑھا ہے، بٹ اسٹل آئی ایم اے اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف دس کہ آپ کو اپنی جو لوکل لینگویجز ہیں ان کو امپاور کرنا چاہیے، جس طریقے سے دنیا کی باقی ساری قوموں نے کی. ہمارے محبان قوم یعنی قوم سے محبت کرنے والوں کا ایک طبقہ اور ہے جسے اپنی زبان سے بھی ہمدردی ہے اور جس پر انگریزی اور انگریز کے اقبال کا سایہ بھی ہلکا پڑتا ہے. یہ لوگ اصولاً تو تسلیم کرتے ہیں کہ قومی ترقی کے لیے قومی زبان کی ترقی ضروری ہوتی ہے اور ملک میں تعلیم و تدریس کے معیار کو اعلیٰ کرنے کے لیے قومی زبان میں تعلیم ہونی چاہیے، لیکن ان کے خیال میں اردو ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ اسے یہ منصب سونپا جائے. کہہ رہے کہ ایک یہ دوسرا طبقہ ہے جو اس چیز کو ایکسیپٹ تو کرتے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے انگریزی جو ہے وہ انگریزی کو اتنی ویلیو نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ نہیں ہماری لوکل لینگویجز میں ہی تعلیم ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یار ہونی چاہیے لیکن ہماری زبان ابھی اس قابل نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار ہونا چاہیے لیکن فی الحال نہیں ہو سکتا. تو اس میں مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ جی ہماری زبان اس قابل نہیں ہوئی کہ اسے یہ منصب یا یہ ذمہ داری سونپی جائے. اس میں علمی اور فنی اصطلاحات کی کمی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اردو کے اندر ان ٹرمینالوجیز کی، اس ووکیبلری کی، اس ووکیب بینک کی کمی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں یعنی اردو میں سائنسی مضامین کو ادا کرنے کا اسلوب پیدا نہیں ہوا. یعنی کہ جو نا ظاہری بات ہے، آپ نے اگر مثال کے طور پر فزکس پڑھانی ہے تو فزکس کے اندر آپ بات کرتے ہیں جب ایکسلریشن کی، گریوٹی کی، سینٹریپیٹل فورس کی، سینٹریفیکل فورس کی، مومنٹم کی، انرشیا کی، تو آپ کے پاس اردو میں اس کے ریلیونٹ ٹرمز ہونی چاہیے نا. کیمسٹری میں آپ جب کہتے ہیں کوولنٹ بانڈ، کوآرڈینیٹ بانڈ، اسی طریقے سے میتھین، میتھائل، ایتھائل، پروپین وغیرہ وغیرہ، تو آپ اگر اردو میں پڑھائیں گے اور اردو میں بھی آپ وہی ٹرمز یوز کریں گے تو پھر مزہ تو نہیں آئے گا نا. یا تو پھر اردو کے اندر آپ کے پاس اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ٹرمینالوجیز موجود ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی اردو جو ہے نا ہماری اس طریقے سے میچیور نہیں ہوئی، جدید علوم و فنون پر کتابوں کا ذخیرہ موجود نہیں ہے. تو وہ ایک آرگیومنٹ، پہلا آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں. دوسرا آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ علمی اور فنی اصطلاحات کی کمی ہے. تیسرا کہتے ہیں کہ جی سائنسی مضامین کو ادا کرنے کا اسلوب پیدا نہیں ہوا. چوتھی وہ کہتے ہیں کہ جی جو ماڈرن جو نالج ہے یا جو ماڈرن جو ہمارے پاس ڈسپلنس ہیں اس پر اردو میں کتابوں کا ذخیرہ موجود نہیں ہے. یہ چوتھی لاجک دیتے ہیں. پانچویں وہ لاجک دیتے ہیں کہ ایسے استاد موجود نہیں ہیں جو اپنی زبان میں کسی علم کو پڑھا سکیں. اور چھٹی وہ لاجک یہ دیتے ہیں کہ اردو میں طباعت یعنی پبلیکیشن اور اشاعت، یعنی طباعت کا مطلب ہوتا ہے لکھنا اور اشاعت کا مطلب ہوتا ہے اس کتاب کو پبلش کرنا. یعنی جب کتاب آپ ٹائپنگ کے پروسیس میں ہوتی ہے تو اس کو طباعت کہا جاتا ہے، زیر طباعت. اکثر کتابیں ہوتی ہیں نا زیر طباعت، زیر طباعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی یہ پرنٹنگ کے پروسیس میں ہے. اور اشاعت کے جب کتاب مکمل پبلش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اردو میں طباعت اور اشاعت کی دقتیں ہیں یعنی پریشانیاں ہیں. تو یہ ایک لاجک دیتے ہیں. غرض ان کے خیال میں یعنی کہ یہ لوگ جو اردو اپنی زبان سے ہمدردی رکھتے ہیں ان کے خیال میں بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اپنی زبانوں میں تعلیم دینے کے مسئلے کو اٹھایا جائے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگز موجود ہیں. سپریم کورٹ جو ہے وہ 2 دفعہ گورنمنٹس کو یہ آرڈر دے چکی ہے کہ جی اگلے 10 سال کے اندر اردو کو تیار کریں کہ 10 سال بعد ہم اپنی جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ اردو کو بنائیں. ایک دفعہ غالباً یہ 90s میں، ارلی 90s میں ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد ارلی 21st سینچری کے اندر بھی سپریم کورٹ کی طرف سے یہ رولنگ آ چکی ہوئی ہے. اف آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور اباؤٹ دا ایگزیکٹ ڈیٹس، بٹ اتنا مجھے پتا ہے کہ 2 دفعہ سپریم کورٹ کی طرف سے گورنمنٹس کو یہ ٹائم مل چکا ہے کہ جی آپ کے پاس 10 سال ہیں، 10 سال کے اندر آپ اردو کے اوپر کام کریں. لیکن وہ ابھی تک تو پاسبل نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ، ابھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ جی ان سوالوں کا جواب ایک بار نہیں 1000 بار دیا جا چکا ہے، اور ان لوگوں نے دیا ہے جو اس زبان اور اس کے سرمایہ سے واقف ہیں.
یعنی اردو زبان کو اور اردو زبان کے اندر جو پوٹینشل موجود ہے اس کے بارے میں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ان لوگوں نے دیا ہے جو جدید علوم و فنون سے بھی واقف ہیں اور جنہوں نے اپنی تعلیم انگریزی ہی کے ذریعے حاصل کی ہے اور جو اس مسئلے کو قومی اور بین الاقوامی حیثیت کے پہلوؤں پر غور کرنے میں اپنی عمریں گزار چکے ہیں. کہہ رہے کہ یہ جو لاجک ہے نا اس کا جواب دیا جا چکا ہے اور اس کا جواب کسی صرف ایم اے اردو والے بندے نے نہیں دیا بلکہ اس کے اوپر وہ لوگ جو ہیں وہ کام کر چکے ہوئے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر انگریزی میں تعلیم حاصل کی ہے اور وہ اس مسئلے کی قومی اور بین الاقوامی حیثیت کے پہلوؤں پر غور کرنے میں اپنی عمریں گزار چکے ہیں. لیکن ہر مرتبہ یہ مسائل اس طرح اٹھائے جاتے ہیں گویا پہلی مرتبہ ان کا اظہار ہو رہا ہو اور ان کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. کہہ رہے کہ یہ جو باتیں ہیں نا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, ان کا باقاعدہ طور پر جواب بھی دیا جا چکا ہوا ہے, لیکن ہمیشہ ہم ان ٹاپکس کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں جیسے یہ کوئی نئی بات ہو. کہہ رہے کہ بہرحال میں ان ہی چند مفروضہ مسائل, مفروضہ کا مطلب ہوتا ہے ہائپوتھیٹیکل, مفروضہ مسائل اور خدشات کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اب یہ یہاں تک آپ جو سمجھ لیں کہ جو مصنف جو کہنا چاہ رہا ہے اس نے ایک اس کا ایک پری فیس سا دیا ہے, یعنی اس نے بنیاد باندھی ہے. اب یہاں سے آپ کا جو مضمون ہے نا وہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے. کہتا ہے کہ پہلا سوال یہ ہے, اب یہ جو اوپر سوال سارے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہے تو وہ ہے تو ایسے ہے تو ویسے ہے, تو کہتے ہیں کہ جی پہلا سوال یہ ہے کہ جن قوموں نے سائنسی میدان میں ترقی کی ہے کیا واقعی ان کی یہ ترقی انگریزی زبان کی مرہون منت ہے کہ انگریزی کی وجہ سے یہ ترقی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر یورپ میں جرمنی کو یا پھر روس کو یا پھر ایشیا میں جاپان کو لے لیجیے. ان ملکوں کی سائنسی ترقی اور صنعتی فروغ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر بحث ہو سکے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب دس از سیلف ایکسپلینیٹری, مطلب جرمنی کی بات کر لو, رشیا کی بات کر لو, جاپان کی بات کر لو, تو ایوری بڈی نوز کہ ان کی جو سائنسی ترقی ہے اور ان کا جو صنعتی فروغ ہے کہ ان کی انڈسٹریز کس پیک پہ چلی گئی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں, اور ان سب ملکوں نے اپنی اپنی زبان میں سائنس کی تعلیم و تدریس سے یہ ترقی کی ہے. اور آج بھی سائنسی لٹریچر جتنا ان زبانوں میں شائع ہوتا ہے انگریزی میں شائع ہونے والے لٹریچر سے مقدار یا نوعیت میں, یعنی اگر آپ ان ٹرمز آف والیوم دیکھتے ہیں یا ان ٹرمز آف کوالٹی دیکھتے ہیں, کسی اعتبار سے کم نہیں ہے. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ سب کچھ انگریزی میں پبلش ہو رہا ہے. جرمن لینگویج کے اندر اتنا بہترین لٹریچر موجود ہے, رشین لینگویج کے اندر, چائنیز کے اندر, جاپنیز کے اندر, فرینچ کے اندر. تو کہہ رہے تو اگر دنیا کے اور چھوٹے بڑے ممالک اپنی اپنی زبانوں میں جملہ کا مطلب ہے تمام علوم و فنون, اور اب علوم و فنون میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں علم اور فن میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے. فن میں آتی ہیں آرٹسٹک چیزیں, جیسے مثال کے طور پر ڈانس ایک فن ہے, پینٹنگ ایک فن ہے, اسکلپچرنگ ایک فن ہے, رائٹنگ ایک فن ہے, اسی طریقے سے میوزک ایک فن ہے. اور علوم میں کیا آتے ہیں, کیمسٹری آتی ہے, فزکس آتا ہے, اینتھروپولوجی آتی ہے, سوشیالوجی آتی ہے, بایولوجی آتی ہے, لینگویجز آتی ہیں. تو علوم و فنون اور سائنسی, صنعتی اور تکنیکی تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں. کہہ رہے کہ جب دنیا کے اور چھوٹے بڑے ممالک اپنی اپنی زبانوں میں جملہ علوم و فنون اور سائنسی, صنعتی اور تکنیکی تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں, تو ہماری زبان میں ایسی کیا بنیادی کمزوری اور خامی ہے جس کی بنا پر یہ ہماری تعلیم اور بالخصوص یعنی خاص طور پر سائنسی تعلیم کا ذریعہ نہیں بن سکی. بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں, یعنی کہ اس مس انڈرسٹینڈنگ میں ہیں کہ انگریزی زبان میں اس قدر وسعت اور صلاحیت ہے کہ وہ سائنسی علوم کی تیز رفتار ترقی کا ساتھ دے سکتی ہے, اور بیچاری اردو ان صلاحیتوں سے محروم ہے. یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں انگلش جو ہے وہ دیٹ از اے میچیور لینگویج, اور اردو تو ابھی بیچاری جو ہے ایک جبان ہو رہی ہے زبان, تو اردو کے اندر ابھی وہ پوٹینشل نہیں. یعنی انگریزی میں اصطلاحات اور مشتقات یعنی کہ جو ڈیریویٹو ورڈز ہوتے ہیں, ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ ڈیرائیو کرتے ہیں, جیسے اسکول سے اسکالر کا ورڈ ڈیرائیو کر لیا وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں اصطلاحات اور مشتقات یعنی کہ جو ورڈز ہیں وہ آسانی سے بن جاتے ہیں, اور اردو میں اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں کہ یہ بات وہی کر سکتا ہے جو انگریزی اور اردو کی اصل سے یعنی انگریزی اور اردو کی بنیاد سے واقف نہ ہو. زبان کی تاریخ کے معمولی طالب علم یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ آف لینگویج ہے, وہ ایک عام سے عام جو زبان کا طالب علم ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ انگریزی اور اردو دونوں ایک آریائی خاندان کی زبانیں ہیں. اب لینگویجز کی نا ڈفرینٹ فیملیز ہیں, آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. اب انگریزی جو ہے یہ بھی کیا ہے, یہ انڈو ایرین لینگویج ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, انڈو ایرین ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے جس کو ہند آرائی زبانیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے اردو جو ہے وہ بھی سیم فیملی سے, دونوں ایک ہی آریائی خاندان کی زبانیں. ٹھیک ہے, اردو یہ ہے کہ انڈو ایرانین ہے اور انگریزی جو ہے یہ انڈو ایرین ہے. لیکن ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو
ان کا جو جد ہے، ان کی جو روٹ ہے انگریزی اور اردو دونوں کی ایک ہی ہے۔ اصول ساخت، اصول ساخت کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو ورڈز بنانے کے جو ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں، جس طرح ہم واحد جمع بناتے ہیں، مذکر مؤنث بناتے ہیں، مرکبات وغیرہ بناتے ہیں، بنیادی قواعد یعنی کہ جو بیسک گرامر ہے، مشتقات، مشتق آپ کو پتہ ہے نا، ایک لفظ سے دوسرا لفظ نکالنا، جس طرح علم سے عالم، معلوم، تعلیم، علماء وغیرہ کے لفظ بنتے ہیں۔ تو بنیادی قواعد، مشتقات کے اصولوں میں دونوں میں بڑا اشتراک پایا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو سملر ہیں۔ یہی وجہ کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اگر جو بچے مجھ سے پڑھتے ہیں، کہ میں آپ کو انگریزی پڑھاتے وقت بیچ میں اردو کی ٹرمینالوجیز بتا رہا ہوتا ہوں، اردو پڑھاتے وقت آپ کو میں بیچ میں انگلش کی ٹرمینالوجیز پڑھا رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں بڑا اشتراک پایا جاتا ہے، یعنی کہ مشترک خوبیاں پائی جاتی ہیں دونوں میں۔ مشتقات سابقوں اور لاحقوں کی ایک لامحدود تعداد کے اضافوں سے حاصل ہوتے ہیں، کہ دونوں زبانوں میں جو مشتقات ہوتے ہیں، مشتق آپ کیسے بناتے ہیں؟ ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ بنا کر، ایک لفظ کے اندر سے دوسرا لفظ نکال کر۔ تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں زبانوں کے اندر جو ڈیریویشن ہے، یعنی کہ لفظ کے اندر سے دوسرا لفظ بنانا ہے، تو وہ اس کا پیٹرن سملر ہے۔ دونوں میں مرکب الفاظ بنانے کے لیے تقریباً ایک جیسے اصول ہیں۔ دیکھو جس طرح انگریزی کے اندر پری فکسز ہوتے ہیں اور سفکسز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اردو کے اندر سابقے اور لاحقے ہوتے ہیں۔ جس طرح اردو کے اندر اسم فعل حرف ہے، اسی طریقے سے انگریزی کے اندر بھی جو ہے وہ ناؤن ورب کا کانسیپٹ ہے۔ جس طرح انگریزی کے اندر ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ورب ہوتا ہے، اسی طریقے سے اردو کے اندر بھی فعل لازم اور فعل متعدی ہوتا ہے۔ جس طرح انگریزی کے اندر جو ہے وہ ہیلپنگ ورب اور ایکشن ورب ہوتا ہے، اسی طریقے سے اردو کے اندر بھی فعل ناقص اور فعل تام ہے۔ جس طرح انگریزی کے اندر جو ہے وہ ایڈوربز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اردو کے اندر بھی متعلقات فعل ہیں۔ جس طریقے سے انگریزی کے اندر جو ہے وہ ورب فریزز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اردو کے اندر بھی مرکب مصادر ہوتے ہیں۔ تو یہ اف آئی جسٹ کیپ ٹاکنگ اباؤٹ دس، تو یہ شاید کبھی ختم ہی نہیں ہو۔ لیکن بہت ساری جو آرگیومنٹ یہاں پر مصنف ڈیولپ کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے کہ دونوں زبانوں کے اندر کافی ساری چیزیں مشترک ہیں۔ انگریزی اپنے پھیلاؤ کے اس عمل میں یونانی اور لاطینی کی مدد لیتی ہے، کہ انگلش جو ہے وہ اپنے انگلش کے جو سٹرکچرز ہیں اس میں آپ کو گریک اور لیٹن کے سٹرکچرز نظر آتے ہیں، اور اردو کے اندر آپ کو عربی اور فارسی کے نظر آتے ہیں۔ بس اتنا سا فرق ہے، یعنی کہ دونوں کے اماں ابا الگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں ہیں کزنز ہی۔ میں سمپلیفائی کر کے میں اگر آپ کو بتاؤں تو انگریزی اور عربی جو ہیں یہ دونوں کزنز ہیں، بس ان کے اماں ابا الگ ہیں۔ انگریزی کے اماں ابا الگ ہیں، انگریزی کی جو اماں ہیں وہ لیٹن ہے، اور انگریزی کے جو ابا ہیں وہ گریک لینگویج ہے، اور گریک اور فرینچ بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اردو کی ہم بات کریں تو اردو کی جو اماں ہے وہ فارسی ہے، اور اردو کے جو ابا ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ عربی زبان ہے۔ اردو کے لیے فارسی، عربی اور بے شمار زبانوں کے ماخذ، یعنی بے شمار زبانوں کے جو اوریجنز ہیں وہ کھلے ہوئے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی زبان ایسی ہو جو اس باب میں، یعنی کہ جو اس کانٹیکسٹ میں اردو کا مقابلہ کر سکے۔ اس میں نئے الفاظ کے قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہے۔ اردو از اے لبرل لینگویج، اردو بہت آسانی سے دیگر زبانوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ اس میں نئے الفاظ کے قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہے، اور اپنی ساخت اور مزاج کے باعث، یعنی اپنے سٹرکچر اور اپنے ٹیمپو کے باعث غیر زبانوں کے الفاظ اور اصطلاحات میں اس میں بلا تکلف گھل مل جاتے ہیں۔ اب دیکھو انگریز جو عربی ہے، تو عربی بولنے والا کراچی کو کبھی بھی کراچی نہیں کہے گا، وہ اس کو کراتشی کہے گا، پاکستان کو وہ پاکستان کہے گا۔ اسی طریقے سے گورا ہے تو وہ جب وہ شعیب اختر کو شعیب اختر کہے گا، اختر نہیں کہہ سکے گا۔ لیکن ہم جو ہے وہ ہم کوئی بھی زبان ہو تو ہم اس کا لفظ فوری طور پر سیکھ بھی لیتے ہیں اور بول بھی لیتے ہیں، اور وہ ہماری زبان کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر اسے جو جدید علوم و فنون کی تعلیم اور تدریس کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ اس فرض کو ادا کر سکتی ہے۔ الفاظ یا اصطلاحات تو خیالات کے تابع ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی لفظ ہے تو لفظ جو ہے وہ تو آپ کے ذہن میں تھاٹ آتی ہے تو اس تھاٹ سے آپ ایک نیا لفظ بناتے ہیں نا، اور خیالات اور تصورات کے اظہار کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ زبان کی ترقی کی جس منزل میں جس قسم کے خیالات کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، اس قسم کے الفاظ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب زبان جو ہے، مطلب آپ کوئی بھی ایک نئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں، مطلب مثال کے طور پر اگر موبائل فون ہے، آپ موبائل فون بنائیں، اس کا نام آپ رکھ دیں گھڑولا، پٹیکی، چلٹا، برنڈر، کوئی بھی آپ اس کا نام رکھ دیں، تو آبویسلی دنیا میں وہ نام مشہور ہو جائے گا۔ مطلب اس کے پیچھے کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہوتی ہے۔ مطلب موبائل کا نام جس نے موبائل رکھا ہے، جس نے اسپیکر کا نام اسپیکر رکھا ہے، جس نے مدر بورڈ کا نام مدر بورڈ رکھا ہے، جس نے فریم کا نام فریم رکھا ہے، جس نے لائٹ کا نام لائٹ رکھا ہے، وہ لائٹ کا نام پٹوکی رکھ دیتا، وہ کمرے کا نام جو ہے وہ ٹپیلا رکھ دیتا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو ہنسی بھی آ رہی ہوگی۔ تو دیکھو انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے نا، زبان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ اب میرے سامنے جیسے فار ایگزامپل یہ یوٹیوب ہے، اب یوٹیوب کا نام میں یوٹیوب کی بجائے میں رکھ دیتا ہوں پریٹا، چلیپی، شلاکا، ٹرینڈی۔ اب دیکھیں یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، جو ابھی میں نے 4-5 لفظ بولے یہ کوئی لفظ ہیں ہی نہیں۔ آپ بے شک ان کو سرچ کر کے دیکھ لیں، یہ لفظ ہی نہیں ہے۔
میں نے بنا دیے. تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ بنانا کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ الفاظ پہلے پیدا ہو جائیں اور ان سے کام بعد میں لیا جائے. بھائی پہلے آپ ایک چیز بناتے ہیں, پہلے آپ کے ذہن کے اندر ایک تھاٹ آتی ہے, اس تھاٹ کو آپ کوئی نہ کوئی نام دیتے ہیں. اگر آج سے 100 سال قبل کلی طور پر یعنی مکمل طور پر اردو کو سائنسی علوم کی تعلیم و تدریس کا ذریعہ بنا لیا جاتا تو اس عرصے میں ہزاروں الفاظ اور اصطلاحات پیدا ہو گئی ہوتی. بھائی ہم کام کریں گے, زبان کو اڈاپٹ کریں گے تو اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی نا. اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ اصطلاحات علمیہ کا اٹھایا جاتا ہے, یعنی کہ جو آپ کی ٹرمز ہوتی ہیں, جو پراپر ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اس کا اٹھایا جاتا ہے. بلا شبہ علمی زبان بڑی حد تک اصطلاحی زبان ہوتی ہے کہ جو آپ کی لینگویج آف جو میڈیم آف انسٹرکشن زبان ہے تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر ٹرمینالوجیز موجود ہونی چاہیے. کہتا ہے لیکن یہ اصطلاحات علمی ترقی کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں. مطلب ایسا تھوڑی ہے کہ کمپیوٹر کا ورڈ جو تھا وہ کمپیوٹر کے ایجاد ہونے سے پہلے ہی رکھ لیا گیا تھا, یا اچھا ہاں یار ایک کمپیوٹر ایک لفظ بنا لیتے ہیں, کمپیوٹر بعد میں بنا لیں گے. یہ ایسے ہے کہ جیسے میں بولوں کہ یار میں ایسے کرتا ہوں کہ گھر بنا لیتا ہوں, پلاٹ بعد میں خرید لوں گا. تو بھائی پہلے آپ ایک کوئی کانسیپٹ یا کوئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں, پھر اس کا نام رکھتے ہیں نا. تو کہہ رہے کہ بلا شبہ علمی زبان بڑی حد تک اصطلاحی زبان ہوتی ہے, لیکن یہ اصطلاحات یعنی کہ جو ٹرمز ہوتی ہیں علمی ترقی کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں. جن ملکوں نے سائنسی علوم میں نمایاں ترقی کی ہے ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں ہوا کہ پہلے سارے علوم کی اصطلاحات بنائی گئی ہوں اور پھر ان علوم پر کتابیں, مضامین یا مقالات لکھے گئے ہوں. بھائی نیوٹن نے گرتا ہوا تو سیب ہی دیکھا تھا نا, اس کا نام اس نے گریوٹی رکھ دیا. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ اس کانسیپٹ کو سوچیں گے تو پھر اس کا نام رکھیں گے نا. یا پہلے وہ نیوٹن کہتا ہے یار میں نا گریوٹی کو میں ڈھونڈتا ہوں, پہلے وہ گریوٹی کا لفظ سوچ لیتا. یا جو وولٹا ہے, الیگزینڈر وولٹا, وہ جناب جو فلو آف الیکٹرانز ہے اس کو بعد میں ڈھونڈتا اور اس کا یونٹ پہلے بنا لیتا. مطلب یہ کتنی بیتوکی سی بات بنے گی نا. اچھا تو یہی وہ کانسیپٹ ہے جو در حقیقت مصنف یہاں پر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اردو کے لیے علاوہ ان ہندوستانی اور پاکستانی زبانوں اور بولیوں کے جن سے اس کا قریبی رشتہ ہے, فارسی اور عربی دو نہایت اہم ماخذ ہیں جن کے عناصر اور اجزاء, عناصر بولتے ہیں ایلیمنٹس کو, اور اجزاء یعنی جز یعنی پارٹس اردو کی ترکیب میں شامل ہیں اور آج بھی اصطلاح سازی میں کام آتے ہیں. اصطلاح سازی یعنی کہ ٹرمز بنانے میں. بالکل یہ خیال لیکن یہ خیال کہ پہلے ساری اصطلاحات کا ذخیرہ جمع ہو جائے, پھر کتابیں لکھی جائیں, تب جا کر اسے ذریعہ تعلیم بنایا جائے, بالکل گھوڑے کے آگے گاڑی جوتنے کے مترادف ہے. یعنی یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ یعنی گھوڑے کے آگے گاڑی جوتنے کے مترادف ہے. یعنی کیا مطلب کہ ایک بالکل غیر عقلی بات ہے, ایک ان لاجیکل سی بات ہے, کیونکہ جو گاڑی ہوتی ہے وہ گھوڑے کے پیچھے ہوتی ہے نا, گھوڑے کے آگے تو نہیں ہوتی. اصطلاح سازی کا کام اس طرح نہیں ہوتا اور ہم مدتوں سے یہ تجربہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس آج اصطلاح سازی کے لیے یعنی ٹرمز بنانے کے لیے وہ ذرائع اور وسائل نہیں جو آج سے 40 سال پہلے حیدرآباد میں دارالترجمہ کے لیے مہیا کیے گئے تھے. اب دارالترجمہ جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا تھا جس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز کے لیے کام کرے گا. دارالترجمہ نے بڑا مفید کام کیا, لیکن یہ کام وہ بھی مکمل نہ کر سکا اور نہ کر سکتا اور نہ آج کوئی ادارہ کر سکتا ہے. اور حیدرآباد کی جو بے شمار اصطلاحیں رائج اور قبول ہو گئیں وہ اس وجہ سے کہ وہاں ان کتابوں, مقالوں اور مضامین میں استعمال کیا گیا اور ان کو تعلیم میں اختیار کیا گیا. یعنی کہ کوئی بھی ٹرم ہے, مطلب مثال کے طور پر میں یہاں پر بیٹھتا ہوں, بیٹھ کے میں کہتا ہوں کہ جی آج کے بعد ہم جو ہے نا وہ ایکسلریشن کو شپوٹا کہیں گے, آج کے بعد ہم گریوٹی کو نمیٹی کہیں گے, آج کے بعد جی ہم لوگ جو ہے وہ الیکٹران کو پکولا کہیں گے. اب لیکن یہ میں کسی پیج کے اوپر لکھ کے رکھ دوں, اس کو کوئی استعمال ہی نہ کرے تو وہ پھر زندگی کا حصہ تو نہیں بن سکے گی نا. جب باقاعدہ طور پر آپ کریکلم ڈیولپ کرتے ہیں, کریکلم کے اندر جب آپ ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو پھر وہ زندگی کا حصہ بنتی ہیں نا. کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ تراجم کا ہے. بلا شبہ ہر زبان کی ترقی میں دوسری زبانوں کے تراجم کا بھی حصہ ہوتا ہے, بالخصوص اپنی نشو و نما کے یعنی اپنی گروتھ کے ابتدائی ادوار میں یعنی پہلے دوروں میں ترجموں ہی کے ذریعے سے مختلف موضوعات, مضامین اور مباحث یعنی کہ ڈسکشنز اور مختلف اسالیب بیان یعنی مختلف سٹائلز جو ہیں وہ زبان میں پیدا ہوتے ہیں.
انگریزی نے بھی اسی طرح ترقی کی ہے. انگریزی نے یورپ کی آس پاس کی جتنی زبانیں تھیں، انگریز جہاں پر بھی گئے وہاں کی لینگویج سے انہوں نے چیزیں جو تھیں وہ اپنی زبان کا حصہ بنائیں. ابھی اس وقت انگریزی کے اندر بہت سارے ورڈز ایسے ہیں جو پنجابی سے، سندھی سے، بلوچی سے، پشتو سے، اردو سے، ہندی سے انگریزی کا حصہ بنے. ویرانڈا کا ورڈ ہے، تو ویرانڈا جو ہے وہ انگریزی کے لفظ برآمدہ سے نکلا ہے. کاٹ کا ورڈ، چارپائی کو، جس کو چارپائی کو پنجابی میں کھاٹ بولتے ہیں، تو کھاٹ سے کاٹ کا ورڈ نکلا ہے. ڈو یو نو دیٹ؟ کھاٹ سے ورڈ جو ہے وہ کاٹ نکلا ہے. اسی طریقے سے جو کپتان ہے، کپتان، کیپٹن، یہ کاپیتان سے نکلا ہے. کاپیتان کا مطلب ہوتا ہے جو توپ اٹھا کر کھڑا ہونے والا، یا توپ کا جو وہ ہوتا ہے، ایک طرح سے سپروائزر ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایڈمرل کا ورڈ، تو ایڈمرل کا ورڈ جو ہے یہ امیر البحر سے نکلا ہے. امیر البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندروں کا سردار. امیر البحر تبدیل ہوتا ہوتا ایڈمرل بن گیا. اسی طریقے سے اور بہت سارے ورڈز ہیں جو انگریزی کے اندر جو ہے وہ جہاں کی لوکل لینگویجز سے کہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ اپنی نشو و نما کے ابتدائی ادوار میں ترجموں ہی کے ذریعے سے مختلف موضوعات، مضامین اور مباحث اور مختلف اسالیب بیان زبان میں پیدا ہوتے ہیں. اردو نے اپنی ترقی کے آغاز میں فارسی سے بہت کچھ سیکھا، اور فارسی نظم و نثر کے اکثر شاہکار اردو میں منتقل ہوئے، یعنی اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئے. انگریزی سے بھی بہت سارے ترجمے ہوئے، کچھ ترجمے فرانسیسی اور روسی میں بھی ہوئے، اور کچھ اور مختلف زبانوں سے بھی. لیکن بحیثیت مجموعی یعنی کولیکٹیولی فارسی اور انگریزی سے ترجمہ کی ہوئی کتابوں اور مضامین کا اردو ترقی میں بڑا حصہ ہے. علمی اور فنی کتابوں کی کمی کا مسئلہ ایک شیطانی چکر ہے. اب یہ دیکھو سارے جو اوپر سوال تھے ان سوالوں کا ایک ایک کر کے مصنف یہاں پر کیا ہے جواب دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک بات ہے کہ جی اردو کے اندر جو ہے وہ علمی اور فنی کتابیں کم ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شیطانی چکر ہے. اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اردو میں علمی اور فنی کتابوں کی بہت کمی ہے، اور اکثر مضامین اور موضوعات پر تو تلاش کے بعد بھی قابل مطالعہ یعنی پڑھنے لائق چیزیں دستیاب نہیں ہو سکتی. جس طرح کمپیوٹر کے متعلق اکثر میں بچوں کے ساتھ جب یونیورسٹی کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، C++ ہے، جاوا ہے، پائتھن ہے، کوڈنگ ہے، اسی طریقے سے الیکٹرانکس ہے، تو اس کی تو کتابیں آپ کو انگریزی میں ملتی ہی نہیں ہیں. اردو کے اندر آپ کو ان ٹاپکس کے اوپر تو کتابیں ملتی ہی نہیں ہیں. آپ ایڈوانس کیمسٹری ہے، میڈیسن ہے، MBBS کی آپ کتابیں ڈھونڈیں نا اردو میں کہ یار مجھے MBBS کی فلاں کتاب ہے اس کا اردو میں ترجمہ چاہیے، ملے گا ہی نہیں آپ کو. تو کہہ رہے ہیں کہ اکثر مضامین اور موضوعات پر تو تلاش کے بعد بھی قابل مطالعہ چیزیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں، اور بلا شبہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ انگریزی اور بعض دوسری زبانوں میں بھی اس قسم کی کتابیں، تصانیف، تالیفات، مقالات یعنی کہ تھیسز، مقالات تھیسز کو کہا جاتا ہے، تراجم بکثرت مل جاتے ہیں. کہ مطلب وہی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو اردو میں نہیں ملتی، بٹ انگریزی میں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. یہ اس لیے کہ ان زبانوں میں لکھنے والے سائنسدانوں نے اپنی زبانوں کو اپنے خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا. ان میں سے کوئی زبان ایسی نہیں جس میں پہلے ان علوم کی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں اور ان کو پڑھ کر سائنسدان اس قابل ہوئے ہوں کہ اپنے خیالات ان زبانوں میں ادا کر سکیں. بھائی وہاں کے لوگوں نے یہ سارا کام کیا ہے نا. مطلب اب دیکھیں، کیا یہ امریکہ کی پوری دنیا نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے مائکروسافٹ بنانا ہے؟ کیا امریکہ کی پوری دنیا نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ انٹرنیٹ کے اوپر یا جو باقی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے؟ کیا یہ نیوٹن کی ذمہ داری تھی کہ اس نے گریوٹی کا کانسیپٹ ایجاد کرنا ہے؟ کیا یہ ردرفورڈ کی، میڈم کیوری کی، یا جتنے بھی آپ کی کیمسٹری کے، بایولوجی کے، فزکس کے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، تو کیا یہ کوئی ڈیسائیڈڈ تھا کہ صرف یہیں سے یہ پیدا ہوں گے اور ہمارے ہاں سے پیدا نہیں ہو سکتے؟ بات وہی ہے کہ بھائی اگر آپ محنت کریں گے، آپ دنیا کو کچھ نیا دیں گے تو اس کا نام بھی پھر آپ ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے چارپائی بنائی ہے تو ہم اس کا نام چارپائی رکھیں گے. ہم نے یعنی پیڑا بنایا ہے، منجی بنائی ہے، ہم نے جناب کوئی مطلب جو چیز آپ بنائیں گے اس کا نام اوبویسلی آپ رکھیں گے. جس فن کے اوپر آپ کام کریں گے تو آپ ہی اس کے جو ہے نا وہ کرتا دھرتا ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی جو فراہمی ہے یعنی کہ جو اویلیبلٹی ہے اس کی طلب یعنی طلب یا مانگ یعنی کہ اس کی ڈیمانڈ پر منحصر ہوتی ہے. معاشیات کا یعنی معاشیات اکانومکس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اکانومکس معاشیات کا یہ سادہ سا قانون صرف روٹی کپڑے یا اشیاء تعیش، یہ ورڈ ہے تعیش، اشیاء تعیش یعنی کہ جو لگژریز ہوتی ہیں ان کی فراہمی کے مسئلے سے متعلق نہیں ہے. کہ مطلب صرف چیزوں کے متعلق نہیں ہے کہ جی جہاں پر جو ہے نا وہ پیزے کی ضرورت ہوگی تو وہاں پر پیزے کی دکان بنے گی، اور جہاں پہ لوگ پیزا نہیں کھاتے ہوں گے وہاں پہ پیزا نہیں بنے گا. کہہ رہے ہیں کہ کتابوں اور سائنسدانوں کی فراہمی بھی اسی مسئلے کے تابع ہے. مطلب آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی، جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی اسی کی سپلائی ہوتی ہے نا.
اب ہمارے ہاں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے؟ ہمارے ہاں ڈیمانڈ ہے پیروں کی، ہمارے ہاں ڈیمانڈ ہے جہالت کی، ہمارے ہاں ڈیمانڈ ہے جگاڑ کی، ہمارے ہاں ڈیمانڈ ہے دو نمبری کی، ہمارے ہاں ڈیمانڈ ہے کامیڈی کی۔ اب پاکستانی جو ہے وہ بحیثیت ایک قوم، ایک نان سیریس قوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر آپ کو میمر، ٹاپ لیول کے میمر مل جائیں گے، ٹاپ لیول کے آپ کو روسٹر مل جائیں گے، ٹاپ لیول کے آپ کو جگت باز مل جائیں گے، ٹاپ لیول کے آپ کو جو ہے نا وہ نوسر باز مل جائیں گے، ڈرامے باز مل جائیں گے، کیونکہ ہماری قوم دیکھتی انہیں کو ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری قوم دیکھتی ہے ڈکی بھائی کو، ہماری قوم دیکھتی ہے سسٹرولوجی کو، ہماری قوم جو ہے نا وہ دیکھتی ہے تابش ہاشمی کو۔ تو جب آپ نے دیکھنا ہی مسخروں کو ہے، جب آپ نے دیکھنا ہی ڈرامے بازوں کو ہے، جب آپ نے کرنج دیکھنا ہے، تو کرنج ہی پیدا ہوں گے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ کام نہیں کر رہے، پاکستان کے اندر لوگ اچھا کانٹینٹ بھی بنا رہے ہیں، پاکستان کے اندر لوگ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ ہماری ترجیحات میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ لوگ بھی پھر کرتے 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 وہ بھی ہمت ہار جاتے ہیں۔ سائنس کہہ رہے کہ کتابوں اور سائنس دانوں کی فراہمی بھی اسی مسئلے کے تابع ہے۔ سائنس کی کتابوں کے طلبگار نہ تھے، مدرسوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کے پڑھنے والے نہ تھے، تو مصنف کیوں لکھتے؟ اور ناشر یعنی نشر کتابیں نشر کرنے والے اردو میں ان موضوعات پر کتابیں کیوں چھاپتے جب پڑھنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا؟ تو بات تو یہ ہے نا کہ اگر ہمارے اندر وہ ٹرینڈ ڈیولپ ہوگا کہ یار ہم نے چیزیں اردو میں پڑھنی ہیں، تو ابھی حالت تو یہ ہے نا کہ اردو پڑھنی نہیں آتی، مطلب مجھے اردو پڑھانی پڑ رہی ہے بچوں کو۔ اب یہ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے، کہ مجھے آپ لوگوں کو اردو پڑھانی پڑ رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو جب اردو ہی نہیں آتی تو اردو کے اندر پھر آپ باقی چیزوں کو، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اردو اس لیے پڑھتے ہیں کہ جی سر پیپر دینا پڑتا ہے اردو کا، ورنہ وہ کہتے ہیں سر آئی ڈونٹ لائک اردو، آئی ایم جسٹ ناٹ اوکے ود دس لینگویج، مجھے اردو سمجھ نہیں آتی، یہ اردو مجھے سر بہت بری لگتی ہے، بڑی عجیب و غریب سی، بڑی ویئرڈ سی لینگویج ہے۔ تو جب آپ کو اردو لگے گی ویئرڈ تو پھر اس کے اندر آپ کے اندر وہ چیز کہاں سے آئے گی کہ اچھا یار میں اردو میں کوئی سائنس کی کتاب پڑھ لوں یا اردو میں کیمسٹری کی کتاب پڑھ لوں۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ضروریات کا تعین کرنا چاہیے، یعنی وی شوڈ فرسٹ ڈیسائیڈ کہ ہماری ضروریات کیا ہیں۔ مثلا پاکستان کے مختلف ثانوی تعلیمی بورڈوں، یعنی کہ ثانوی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو میٹرک کے بورڈ ہیں، یعنی میٹرک انٹرمیڈیٹ کے جو بورڈ ہیں، ثانوی تعلیمی بورڈوں اور یونیورسٹیوں کے نصابات تعلیم یعنی کریکلمز کو سامنے رکھ کر ایک مفصل فہرست، یعنی کہ ایک تفصیلی فہرست ان موضوعات کی تیار کرنا چاہیے جن کے لیے ہمیں کتابوں کی ضرورت ہے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ موضوعات پر اب تک اردو میں کیا کیا لکھا جا چکا ہے، یعنی فرسٹ وی نیڈ ٹو ڈیسائیڈ کہ ہماری ضرورت کیا ہے، پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کانٹیکس میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اس طرح مضامین اور مقالات اور کتابوں کی ایک مکمل کتابیات، یعنی کہ ایک ڈائریکٹری جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ اصطلاحات کے بے شمار مجموعے شائع ہوئے ہیں، اور اکثر کتابوں کے آخر میں مصنفین اور مؤلفین نے اصطلاحات کی فہرستیں بھی موجود کی ہیں، شامل کی ہیں، ان سب کی بھی ایک فہرست بنانی چاہیے۔ اس طرح ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کن مباحث یعنی کہ کن ٹاپکس اور کن موضوعات پر کس سطح کی کتنی کتابیں موجود ہیں اور کہاں کہاں کس حد تک کمی ہے۔ پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار ہونا چاہیے، یعنی فرسٹ وی نیڈ ٹو ڈیسائیڈ کہ ہمارے اندر ڈیفیشنسی کیا ہے، پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار ہونا چاہیے جس میں بتدریج، یعنی کہ جس میں آہستہ آہستہ کتابیں لکھی جائیں۔ اردو کی ترقی کے لیے اس وقت بہت سارے ادارے ہیں، مثلا مرکزی ترقی اردو بورڈ لاہور ہے، ترقی بورڈ اردو بورڈ کراچی ہے، انجمن ترقی اردو ہے، اردو اکادمی پنجاب ہے، کراچی یونیورسٹی میں ترجمے اور تالیف کے ادارے وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ درسی کتابوں کی، یعنی کہ جو آپ کی ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں، ان کی تالیف و تصنیف کے لیے، یعنی کہ ان کو تالیف کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اور تصنیف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک نئے کانسیپٹ کے تحت اس کو ڈیولپ کرنا۔ تالیف و تصنیف کے لیے ثانوی یعنی میٹرک اور اعلیٰ ثانوی یعنی کہ انٹرمیڈیٹ مدارج درجے کی جمع ہے، یعنی کہ لیولز کی حد تک مغربی پاکستان کا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے۔ 1971 سے اب یہاں پہ یہ چونکہ جو کیا اس کو بولتے ہیں تحریر ہے، یہ تحریر بہت پہلے لکھی گئی ہے، مطلب اگر میں آپ کو تھوڑا سا اوپر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ یہاں پہ تھوڑا لیفٹ آؤٹ نہ فیل کریں یا آپ زون آؤٹ نہ ہو جائیں۔ تو یہ در حقیقت ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کی کتاب ہے جو 1914 میں پیدا ہوئے تھے اور 1994 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو یہ کتاب غالباً 1971 سے پہلے لکھی گئی تھی، جب ابھی تک پاکستان جو تھا وہ اکٹھا تھا، تو اس لیے یہاں پر وہ مغربی پاکستان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مغربی پاکستان کا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے۔ اب یہاں پر اس لیے یہاں پر لکھ دیا کہ 1971 سے قبل موجودہ پاکستان کو کیا کہا جاتا تھا؟ مغربی پاکستان کہا جاتا تھا، اور جو بنگلہ دیش ہے اس کو مشرقی پاکستان کہا جاتا ہے۔ سوری، میں نے یہاں پر تھوڑا سا مکس کر دیا، اس کو مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا اور جو موجودہ پاکستان ہے اس کو مغربی پاکستان کہا جاتا تھا۔ ان سب میں تعاون اور اشتراک عمل کے لیے، اشتراک عمل کیا ہوتا ہے؟ مل جل کر کام کرنا۔
تقسیم کار ہونا چاہیے، یعنی کہ ڈویژن آف رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے، اور کسی ایک مرکزی ادارے کو یہ خدمت انجام دینا چاہیے، یعنی کہ کوئی ایک سینٹرل باڈی جو ہے وہ ڈیولپ کی جائے، اور وہ سینٹرل باڈی جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو کیا کرے، اوور سی کرے۔ حال میں یعنی کہ پریزنٹ میں مرکزی ترقی اردو بورڈ لاہور نے علمی اور سائنسی اصطلاحات کے معیار بنانے کے لیے ایک قسم کی ایک تجویز منظور بھی کی ہے، جس کے مطابق مختلف اداروں کے علم میں ہم آہنگی یعنی کہ ہارمنی اور اشتراک پیدا کیا جائے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ طریقہ کار یعنی کہ یہ طریقہ بہتر اور مفید نتائج پیدا کرے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک اور اہم تجویز یہ ہے کہ ان اداروں میں سے کوئی ادارہ ایک قسم کے مرکزی دفتر اطلاعات کا کام کیا ہوتا ہے در حقیقت انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرنا، یعنی کہ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا اور اس کو پبلش کرنا۔ مرکزی جس طرح ہماری انفارمیشن منسٹری ہے تو اس کو یعنی کہ وزارت اطلاعات کہا جاتا ہے، کہ ایک مرکزی دفتر اطلاعات کا کام کرے، یعنی مختلف مضامین پر اردو میں کتابوں، مقالوں، مضامین، اصطلاحات کی فہرستوں وغیرہ کی نشاندہی کرے، اور ہو سکے تو یہ ادارہ ایک سماہی کیا ہوتا ہے کہ آفٹر 3 months کوارٹرلی، ٹھیک ہے، کہ جیسے 12 مہینے کا سال ہوتا ہے تو سماہی جو ہے وہ کوارٹرلی کے مطلب یعنی جس طرح 4 کوارٹرز بن جائیں گے نا، 3 مہینے بعد پھر 3 مہینے بعد پھر 3 مہینے بعد پھر 3 مہینے بعد، تو ایک سماہی یعنی کوارٹرلی اطلاع نامہ، یعنی کہ ایک جو ہے وہ نیوز لیٹر، اطلاع نامہ جو ہے وہ انگریزی میں کس کو کہتے ہیں، نیوز لیٹر کو بولتے ہیں، کہ ایک سماہی اطلاع نامہ شائع کیا کرے تاکہ معلوم ہو سکے کہ مختلف ادارے یا افراد کیا کام کر رہے ہیں، تاکہ ضرورت مند لوگ ان سے رجوع کر سکیں، کہ ان سے مشورہ کر سکیں، ان کو اپروچ کر سکیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ لا علمی کی بنا پر کام کی تکرار کا اندیشہ نہیں رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی چیز کے اوپر جو ہے وہ 2 بندے کام کرتے رہیں، تو جب انفارمیشن ہوگی کہ اچھا ہاں فلاں چیز کے اوپر فلاں بندہ کام کر رہا ہے، تو اگلے بندے کو ہوگا اچھا فلاں جگہ پہ فلاں چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے تو میں کوئی کسی اور چیز پہ کام کر رہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لا علمی کی بنا پر کام کی تکرار یعنی ریپیٹیشن کا اندیشہ یعنی خطرہ نہیں رہے گا، اور جو کام ایک شخص یا ادارہ کر رہا ہے دوسرا اس کے علاوہ کوئی اور موضوع اختیار کر لے گا۔ محدود یعنی لمیٹڈ ماہرین کی تعداد اور فنی وسائل یعنی کہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں، ٹیکنیکل ریسورسز ہیں، نیز مالی ذرائع کی کمی کے پیش نظر اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، تو اس میں اگر لمیٹڈ ریسورسز میں اگر آپ کے پاس بندے ہی 4 ہوں اور وہ چاروں ایک ہی چیز پہ کام کرتے رہیں گے تو وہ تو پھر بہت زیادہ پرابلمٹک سچویشن ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی اس پورے منصوبے کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود زبان کی تعلیم و تدریس پر بھی پوری توجہ صرف کی جائے، یعنی پوری توجہ لگائی جائے، کیونکہ بالآخر اس منصوبے کی کامیابی اور زبان کی ترقی اور صلاحیت پر ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ظاہری بات ہے، یہ منصوبہ زبان ترقی کرے گی تو تبھی یہ منصوبہ بھی چلے گا نا۔ اس وقت تک ہمارے یہاں یعنی ہمارے ہاں زبان کی تعلیم و تدریس بڑی حد تک صرف ادب کی تعلیم اور تنقید تک محدود ہے، لیکن یہ زبان کی تعلیم کا صرف ایک حصہ ہے، یعنی لینگویجز کو جب ہم انگریزی کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو انگریزی میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس کا لٹریچر پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حالانکہ دیکھا جائے تو یہ صرف کیا ہے، لینگویج کی جو اسٹڈی ہے اس کا صرف ایک پارٹ ہے۔ ایک متبادل بولتے ہیں الٹرنیٹو کو، ایک متبادل تجویز یہ ہے کہ ہم اپنے موجودہ نصاب تعلیم میں جہاں زبان و ادب اور تنقید کی یعنی کہ اس زبان کے اوپر جو کرٹیسزم یا جو اس کے اندر جو چیزیں لکھی جاتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ علامہ اقبال کی کسی پوم کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو یہ اس ڈسپلن کو تنقید کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک متبادل تجویز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے موجودہ نصاب تعلیم میں جہاں زبان و ادب اور تنقید کی تعلیم و تدریس ہوتی ہے، وہاں ایک متبادل ایک الٹرنیٹو لسانیاتی مطالعے کو، لنگوسٹک سٹڈیز کو، لسانیاتی مطالعہ کیا ہوتا ہے، لنگوسٹک سٹڈی، لسانیاتی مطالعے کو شامل کریں، اور اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، مثلاً یہ ہو سکتی ہے کہ ایم اے کے سال اول میں یعنی ایم اے کرتے وقت پہلے سال میں سب طلباء ایک مشترک نصاب پڑھیں، اور سال آخر میں جو طلباء ادب اور تنقید کی طرف راغب ہوں وہ ادب و تنقید کا نصاب اختیار کر لیں، جو لسانیاتی مطالعے کی طرف مائل ہوں ان کے لیے متبادل یعنی الٹرنیٹو لسانیاتی نصاب ہو۔ اچھا بائی دا وے یہ چیز امپلیمنٹ ہو چکی بھی ہے، لائک 1990 سے پہلے صرف کیا ہوتا تھا، ایم اے انگریزی ہوتا تھا اور اس میں لٹریچر ہی پڑھایا جاتا تھا، ایم اے اردو کے اندر لٹریچر ہی پڑھایا جاتا تھا۔ ابھی جس طرح فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی بات کروں تو میرا جو ایم فل کے اندر جو میجرز تھا وہ لنگوسٹکس میں تھا، کچھ لوگ ایم فل کرتے ہیں انگلش لٹریچر میں، کچھ لوگ کرتے ہیں ایم فل انگلش لنگوسٹکس کے اندر، تو میرا جو ایم فل ہے وہ لنگوسٹکس میں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے میرا پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھی لنگوسٹکس میں ہے۔
تو لوگ جاتے ہیں لنگوسٹ اب یعنی کہ اس کی نا اس کو بائفرکیٹ کر دیا گیا ڈفرینٹ ڈسپلنس کے اندر. تو یہ والی جو ان کی چیز بات ہے نا, یہ جو تجویز ہے, یہ تو پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ بھی ہو چکی ہے. کہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان کے معاملے میں کہ ہمیں زبان کے معاملے میں جذباتی نہیں ہونے چاہیے. کہتے ہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. زبان تو جذبات کے ہی اظہار کا ایک ذریعہ ہے, تو زبان تو ہوتی ہی فیلنگس کے اظہار کے لیے, تو زبان کے معاملے میں بندہ جذباتی نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک پیراڈاکس ہو جائے گا. ہم اپنے جذبات اپنی زبان سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ بات البتہ صحیح ہے کہ کوئی تعمیری کام یعنی کہ کوئی بھی کنسٹرکٹیو کام جو ہے وہ محض جذبے سے یا محض نعرے سے انجام نہیں پا سکتا. ان مسائل کا حل بھی صرف جذباتی باتوں سے تلاش نہیں کیا جا سکتا, یہ صرف خالی گلی باتیں نہیں. اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جو لوگ ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی ترقی میں قومی زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے, انہیں خلوص کے ساتھ اس کی تعمیر میں اور ترقی میں حصہ لینا چاہیے. یہ کام صرف اور صرف چند ادارے پورا نہیں کر سکتے, نہ محض حکومت کی اعانت یعنی کہ مدد اور سرپرستی ان مسائل کو حل کر سکتی ہے کہ ایک گورنمنٹ آئے وہ کہ جی ہم اردو کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو اس سے نہیں ہوگا. یہ مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے کہ اسے ایک قومی تحریک کی طرح چلایا جائے, ایک نیشنل موومنٹ کے طور پر اس کو اڈاپٹ کیا جائے. اس کے لیے ایک رائے عامہ تیار کی جائے, یعنی کہ عوام کی ذہن سازی کی جائے. اس کے جواز کے لیے یعنی کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے ہمارے اساتذہ, طلباء, مصنفین, مؤلفین, ناشر یعنی کتابیں پبلش کرنے والے, تعلیمی حکام یعنی جو ایجوکیشن کے جو عہدیداران ہیں, ہمارے صنعتی اور کاروباری ادارے, غرض ہماری قومی زندگی کا شعور رکھنے والا ہر شخص اپنی اپنی جگہ اس کامیابی میں حصہ لے. یعنی جب تک ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز کی فیور میں نہیں ہوگا کہ جی ہمیں اردو کو اڈاپٹ کرنا ہے, تب تک نہیں ہو سکتا. جب تک ایک ادارہ یا کوئی ایک بندہ یا ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو تھوڑا لمبا مضمون تھا, آئی نو کہ کچھ بچوں نے بیچ میں زون آؤٹ بھی کیا ہوگا, لیکن کچھ بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے جم کر پورا سبق جو ہے وہ میرے ساتھ پڑھا ہوگا. تو جو بچے ابھی تک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ویل ڈن بیٹا, بہت اچھا لگا مجھے کہ آپ نے ایک کنسسٹنسی کے ساتھ پورا لیکچر جو ہے وہ آپ نے اٹینڈ کیا. تو ہمارا جو حصہ نظم ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ حصہ نثر جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اس کے بعد ہم حصہ نظم پڑھیں گے, پھر حصہ غزل پڑھیں گے, اور اس طریقے سے ہمارا پورا سلیبس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. چینل کے ساتھ جڑے رہیں. آپ ہماری لائیو کلاسز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں, جس میں آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مختصر عرصے میں آپ کو پڑھا دی جاتی ہیں, اور ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں. آپ کو لائیو جو ہے وہ آپ کلاسز میں مجھ سے کوسچن آنسرز بھی کر سکتے ہیں. ٹیک کیئر آف یور سیلف. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آل دا بیسٹ. خدا حافظ.